تھا کہ انسان میں اللہ نے مختلف صلاحیات دی ہیں، اس میں ایک قوہ غضبیہ ہے جس پہ اگر قابو آ جائے تو انسان عادل بنتا ہے، اور اگر اسے اپنے قابو سے باہر جانے دے تو ظالم بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ مسلط کر لے قوہ غضبیہ کو تو بزدل بن جاتا ہے۔ اسلام میں نہ بزدلوں کی جگہ ہے نہ ظالموں کی جگہ ہے، اسلام میں عادلوں کی جگہ ہے، بہادروں کی جگہ ہے اور سخی افراد کی جگہ ہے۔ تو انسان کو بہادر بننا ہے اسلام میں، اور جو بھی اپنے اندر کبھی بزدلی محسوس کرے تو نعرہ حیدری لگائے، خود بخود تو انسان میں خود بخود بزدلی اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج میں دوسری قوت پہ انسان کی، کیونکہ کمال انسانیت ہے، پیش کرنا چاہ رہا ہوں قوہ عاقلہ۔ یہ جو اللہ نے انسان کی عقل دی ہے، اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو عقل مند بن جاتا ہے، اگر اس کو استعمال نہ کرے تو بے وقوف ہو جاتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کر لے تو مکار ہو جاتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اسلام میں نہ مکاروں کی جگہ ہے نہ عیاروں کی جگہ ہے، اور بے وقوف اگر سادہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں بلہا، عربی میں کہتے ہیں نا بہل، حضرت بہلول دانا سادگی میں سب کچھ کہہ جاتے تھے۔ سادگی اور بے وقوفی میں فرق ہے۔ بے وقوف اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھتے ہوئے بھی حقیقت کو نہ پہچانے۔ چلے میں آپ کی سادہ زبان میں پیش کر دیتا ہوں۔ اردو میں ہم کہنا چاہتے ہیں نا یہ بے وقوف ہے تو ہم کہتے ہیں بدھو ہے۔ لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ بہت ہی بے وقوف، کہتے ہیں بہت ہی بدھو ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اسے منگلو جمعراتو نہیں کہتے، بدھو کہتے ہیں بے وقوف کو۔ یہ اسے بدھو کہتے ہیں جسے جمعے اور بدھ میں تمیز نہ ہو۔ جو ابھی بھی نہیں پہنچے، جو جمعے کی نماز بدھ والے دن پڑھ لے۔ جو حضرات پہنچ گئے ہیں آپ سلامت رہیں حضرات۔ عزیزان گرامی، جس نے نماز کا نام ہے نماز جمعہ، اور لفظ جمعہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں سورہ جمعہ ہے اور اس کے اندر ہے نماز میں یعنی آیت جمعہ، توجہ، جس میں اذا نودی للصلاۃ میں یوم الجمعہ تھے، تو اب وہاں پہ اس نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے والے نے ایک مرتبہ کوفے کا رخ کیا، کہا یا علی، جو بدھ میں اور جمعے میں فرق نہیں کرتے وہ تجھ میں مجھ میں کیا فرق کریں گے؟ آج تک اس والے بھٹک رہے ہیں، علی والے بیٹھے ہیں۔ بھائی بہت زیادہ وقت نہیں، میں جتنا وقت لوں گا سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قوہ عاقلہ انسان کے سوچنے کی صلاحیت، اور سب سے اللہ نے جو اچھی صلاحیت دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ کسی بھی اور مخلوقات میں سوچنے کی ایسی صلاحیت نہیں جیسی انسان میں۔ ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، جتنی انسان میں سوچنے کی صلاحیت ہے، شعور، عقل، کسی میں نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کو ایک ایک مرتبہ کہا سیلاب آنے والا ہے، میں نے کشتی بنائی ہے، آ جانا۔ سب ایک ایک مرتبہ بلانے پہ آ گئے، نہیں آئے تو انسان نہیں آئے۔ رسول خدا نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ جو اہل بیت سے دور ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، دنیا میں نہیں جہنم میں۔
سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میرے یہ جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک. میرے بھائی میرے بزرگ ان الفاظ پہ غور کر لیجئے. قوہ عاقلہ سب سے بڑی صلاحیت ہے. بہت سے افراد، میں ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع اس کو آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت سے افراد، بہت سے ادیان، بہت سے مذاہب آپ کو دعوت دیں گے اور کہیں گے عقل کو ایک طرف رکھو، دین عقل سے سمجھ نہیں آتا. جو میرے بہت سے بھائی بچے پہنچ گئے، عیسائی، کرسچنز، وہ کہتے ہیں عقل سے نہ سوچنا عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہے. عقل سے سوچو کہ سمجھ نہیں آئے گا، بس صرف محبت سے سوچنا، سمجھ آ جائے گا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. توجہ. ایسے ہی بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو بتا رہے ہیں یہ بزرگ ہے، عقل نہ لڑاؤ، عقل استعمال نہ کرنا، ہم بتا رہے ہیں یہ بزرگ ہیں، انہیں مان لو. چھٹے امام نے فرمایا ہے، امام نے کہا نحن عبید الدلیل. میرے تمام شیعوں سے کہہ دینا کبھی عقل کو الگ نہ کریں، ہمیشہ عقل کو ہاتھ میں رکھیں. یہ نہ کہنا ہم نے عقل کو چھوڑ کے مان لیا. عقل کو چھوڑو گے تو علی چھوٹ جائے گا. عقل ہاتھ میں رہی تو علی سمجھ آئے گا. بے وقوفوں کو علی نظر نہیں آتا. ابھی نعرہ نہیں. تو میں جو جملے پیش کر رہا ہوں چلتے رہیے گا. تھوڑا سا پیچیدہ اور علمی موضوع ہے. قوہ عاقلہ، با کمال آدمی عقل کو کبھی کہتے نا کنارے رکھ دو، چھت پہ رکھاؤ. عامیانہ زبان کے اندر بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اوپر والی منزل کو ہوا لگاتے رہا کیجیے. عزیزان گرامی، عقل کو چھوڑا. 1400 سال بعد جو کربلا میں حق و باطل کی تمیز کرے وہ عقل مند ہے، اور عقل مند ہی کربلا کے راستے پہ آتا ہے. اور جو عقل کو رہنے دے اسے کوئی سمجھ نہیں آتا یزید صحیح تھا یا حسین حق پہ تھے، 2 نام لے دیے ہیں، باقی نام میں لوں گا نہیں. عزیزان گرامی چلے میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر ہی دیتا ہوں. اب آپ خاموش بیٹھے مجھے مجبور کر رہے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں، علی سورج سے زیادہ روشن ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، شیر سے زیادہ بہادر ہے. میں نے 3 ہی مثالیں دی ہیں. اگر پھر بھی کسی کو علی نہ ماننے میں نہیں. حیدری